نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستو، اسی آیت کریمہ کے متعلق چند باتیں گزشتہ جمعہ میں عرض کی تھی کہ انسان کی ذات کے اندر میں جہالت ہے، علم باہر سے لایا جاتا ہے، اور انسان کے اندر اخلاق بھی باہر سے لائے جاتے ہیں. تو انسان کی ذات میں دو ہی کمال ہے، ایک علم اور اخلاق، اور یہ دونوں چیزیں باہر سے آتی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور ان دونوں چیزوں کو لانے کے لیے انسان کو محنت درکار ہے، محنت کرنی پڑتی، تب جا کر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جیسے ایک بنولا کا دانہ ہوتا ہے، کپاس کا دانہ ہوتا ہے، اسے زمین میں مٹی میں بویا جاتا ہے، وہ مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پامال کرتا ہے، اپنے آپ کو رونتا ہے مٹی کے اندر، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس کے اندر سے کوپل نکلتی. اس کے بعد یہ کپاس بنولا کا دانہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس پر پھول بھی آتا ہے، کپاس بھی نکلتا ہے. اس کے بعد اس کپاس کو توڑا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو دھونا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا دھاگا نکال کر، سوت نکال کر فیکٹریوں میں مشینوں پر بھیجا جاتا ہے تاکہ اس سے کپڑا بنے. جب کپڑا بنے گا تو کسی محبوب کا لباس بنے گا یا کسی شہید کا وہ کفن بنے گا. تو معلوم ہوا کہ بنولا کا دانہ، ایک کپاس کا دانہ اگر اپنی ہستی کو فنا نہیں کرتا، اپنے آپ کو مٹی میں بنا نہیں دیتا، ختم نہیں کر دیتا، تو اسے محبوب کا لباس بننا نصیب نہیں ہوتا، شہید کا کفن بننا نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح فارسی شاعر کہتا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سال ہاں سال تک، ہزاروں برس تک ایک پتھر سورج کی گرمی سہتا ہے، گرمی اور تپش اور جلن سہتے سہتے وہ لال اور بتخشا یاقوت بنتا ہے، پھر وہ قیمت بنتا ہے. اگر وہی پتھر سورج کی گرمی نہ سہے، سورج کی تپش برداشت نہ کرے، تو لال یاقوت نہیں بنے گا، اس کی قیمت نہیں آئے گی. تو معلوم ہوا کہ پتھر تو پتھر بنایا ہی ہے، اس میں خوبی پیدا کرنے کے لیے اس کو سورج کی تپش اور گرمی سہنی پڑی. اسی طرح انسان کو اپنے اندر علم اور اخلاق کے دو کمال کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. انسان کی ذات میں جہالت موجود ہے. انسان کے جتنے پیدائش کے مادے ہیں سارے گندے ہیں. خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن مٹی ایسی ہے کہ انسان کے پاؤں میں، قدموں میں روندی جاتی، پامال ہوتی ہے، کوئی ویلیو نہیں. اس روندنے والی مٹی سے انسان کا ایک قطرہ بنا، منی کا قطرہ، وہ بھی گندا، ناپاک، پاک نہیں. اگر منی کا قطرہ نکل آئے تو انسان کے لیے غسل واجب. منی کا قطرہ نکل آئے تو انسان مسجد میں آنے کے لیے قابل نہیں، قرآن شریف پڑھنے کے لیے قابل نہیں، روک دیا گیا. جب تک نہا دھو کر پاک صاف نہ ہو جائے وہاں تک مسجد میں بھی نہیں آ سکتا، عبادت بھی نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا. معلوم ہوا اتنا گندا قطرہ ہے کہ انسان کو عبادت سے بھی روک لیا جاتا.
البتہ بعد ائمہ اس منی کے قطرے کے پاک کے قائل ہیں، بعد ائمہ فرماتے منی کا قطرہ پاک ہے، لیکن عامۃ العلماء فرماتے ہیں منی کا قطرہ ناپاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ کر تمام انسانوں کا مادہ گندا اور ناپاک ہے۔ چلو منی کے قطرے میں تو اختلاف ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں پاک، بعض ائمہ ناپاک کہتے ہیں، لیکن یہی منی کا قطرہ میرے بھائیوں 40 دن کے بعد 40 ڈیز کے بعد جب خون بن جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یہی منی کا قطرہ خون بننے کے بعد سب کیا ناپاک۔ منی کا قطرہ تھا وہاں تک اختلاف تھا، لیکن جب خون کا قطرہ بن گیا، خون کا ڈراپس بن گیا، اس کے اندر سب کا اتفاق کے ناپاک۔ تو منی سے مٹی سے منی کا قطرہ بنا ناپاک، منی کے قطرے سے خون کا قطرہ بنا، یہی منی کا قطرہ جب ماں کے رحم مادر میں جاتا ہے تو 40 دن کے بعد یہی منی کا قطرہ خون بن جاتا ہے اور یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد یہی خون کا قطرہ ایک گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد اس پر ہڈیاں چڑھائی جاتی، پھر اس پر چمڑیاں چڑھائی جاتی۔ تو انسان کے جتنے مادے ہیں سارے مادے گندے ہیں، کوئی مادہ پاک نہیں۔ ثم خلقنا الانسان من نطفہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ سارے ادوار قرآن کریم نے بتلائے۔ یہ مٹی سے بنا، پھر قطرہ بنا، پھر خون کا قطرہ بنا، پھر لتھڑا بنا، پھر ہڈی چڑھائی گئی، پھر چمڑی چڑھائی گئی، بعد میں اس پر روح ڈالی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے جتنے پیدائش کے مادے ہیں سارے گندے، سارے گندے، پاکی کا نام و نشان نہیں۔ اور ایک قطرہ جس مکان میں جس جگہ میں جاتا ہے وہ ماں کا پیٹ بھی گندا، اور اندھیری ظلمت، اور ماں کے پیٹ کے اندر رحم مادر وہ بھی گندا، اور رحم مادر کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کے اوپر بچہ کو لپٹ دیا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دایا اس جھلی کو کاٹتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنے مکان میں رہا تینوں مکان اندھیرے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، قرآن نے کہا تینوں مکان اس کے اندھیرے ظلمت والے، کوئی روشنی نے نام و نشان نہیں روشنی کا، گندا قطرہ، پھر ایسے اندھیری مکان، اندھیری ظلمت میں ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اتنے گندے مادوں میں علم کیسے پیدا ہوگا، اخلاق کیسے پیدا ہوگا۔ لیکن پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ساری دنیا کو انسان نے سجایا، ساری دنیا کو انسان نے سجایا، اور آخرت بھی انسان ہی بناتا ہے۔ اگر اتنے گندے مادوں سے پیدا ہوا، اس میں اتنے جہالت کا مادہ ہے، تو دنیا کو بھی انسان ہی سجاتا اور آخرت کو بھی انسان ہی بناتا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے خود دیا ہے کہ جہاں پر گندے مادوں کا ذکر آیا تو گندی چیزوں کو انسان کی طرف نسبت کر دی۔ خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے مٹی کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا۔ جہاں گندی چیزوں کی نسبت تھی ساری انسان کی طرف کر دی، لیکن جب پاکی کی نسبت آئی تو اللہ نے اپنی طرف کی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحٍ، میں نے اس کے اندر روح پھینکی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، کمال کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا ہم نے کمال پیدا کیا۔ تو گندے مادوں کا ذکر جب آیا تو انسان کی طرف نسبت کر دی، اور علم پاکیزہ ہے، اخلاق یہ اچھی چیز ہے۔ جب اچھی چیزوں کی باری آئی تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ بھائی میں نے علم دیا، میں نے کمال دیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی ذات میں جہالت ہے، انسان میں نہ علم ہے نہ اخلاق۔ علم کا کمال اور اخلاق کا کمال انسان کے اندر محنت سے لایا جائے، بغیر محنت سے نہیں آ سکتا۔
کتنا بھی انسان کے پاس علم آ جائے، انسان کی ذات پہ انسان ہی ہے، انسان کی ذات میں وہی کوڑاپن ہے، کتنا بھی علم آ جائے، لیکن اپنی اصلیت کی طرف انسان جاتا ہے، انسان یہ کوڑاپن ہے۔ اس لیے جتنا علم اہل علم میں آتا جاتا، اتنے اہل علم جھکتے ہیں، اپنا سر کو نیچا رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ علم اپنا ذاتی نہیں ہے، اخلاق اپنا ذاتی نہیں بلکہ دوسرے کی طرف سے آیا ہے، علم بھی ہم کو اللہ نے دیا ہے، اخلاق بھی اللہ نے ہمیں دیے، تو جتنے بڑا انسان بنتا جاتا ہے اپنا سر نیچا کرتا ہے، جھکاتا ہے۔ جیسے ایک خزانچی ہے، کسی نے خزانچی کو پیسوں تقسیم کرنے کے لیے مقرر کر دیا کہ بھائی تم اس پیسوں کو تقسیم کرو، تو خزانچی یہ نہیں سمجھتا کہ میں بڑا ہوں، میرا خزانہ، سمجھتا ہے میں مالک نہیں ہوں، مجھے تو تقسیم کرنے کا حق ہے، تقسیم کر رہا ہوں، مالک کوئی دوسرا ہے۔ ویسے ہی علم اپنا کوئی نہیں، اپنا علم ذاتی نہیں، اخلاق اپنا ذاتی نہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے، علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اخلاق بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف جھکے، جتنا اللہ کی طرف جھکے گا اتنا اللہ کی طرف سے علم و کمال آئے گا۔ انسان اگر شیخی کرے، فخر کرے تو اپنی ذات پر کرے، دوسروں کی چیز پر کیا فخر کر سکتا؟ وہ آ بھی سکتی ہے اور جا بھی سکتی ہے، اللہ دے بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی ذات میں جہالت ہے، کوئی کمال نہیں، کوئی خوبی نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی اخلاق نہیں۔ اس جہالت کے اوپر محنت کر کے انسان کی ذات میں علم لایا جاتا ہے، اخلاق پیدا کیا جاتا ہے۔ انہی دو چیزوں سے انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے، ایک علم سے، اخلاق سے، ورنہ انسان کی ذات میں کوئی علم نہیں، کوئی کمال نہیں میرے بھائیوں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا مادہ گندا ہے، اس کے اندر سے کوئی خوبی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس خوبی کو پیدا کرنے کے لیے، کمال کو پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جب اسی انسان پر محنت کی جاتی ہے تو انسان کام کا بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ جب تک اس کے دلوں پر محنت نہیں ہوگی، اس کے دل کا جلا نہیں ہوگا، صفائی نہیں ہوگی، وہاں تک انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ یہ دل اللہ نے جو دیا ہوا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت بسانے کے لیے حضور نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اس دل پر ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، کسی صاحب طریقے سے صاحب دل کے پاس بیٹھیں گے، اپنی اصلاح کروائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ کے ذکر سے دل کا جو میلا پن ہے، گندا پن ہے، وہ اللہ کے ذکر سے صاف و شفاف ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ چند کلمات میں نے عرضہ کر دی ہے، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس علم اخلاق کی صفت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم میں تواضع نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔